بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسلام بہت سے شعبوں میں دین کا کام کرتا ہے. مثال کے طور پر تدریس کا شعبہ ہے، جہاد کا شعبہ ہے، مثال کے طور پر دعوت تبلیغ کا شعبہ ہے، ٹھیک ہے نا، تصوف خانقاہوں کا شعبہ ہے. ہر شعبے کے اپنے فضائل، اپنی برکات ہے. کسی شعبے سے انکار کرنا یہ آج کل کے دور میں کیا کرتے ہیں، بیوقوفی ہے. ایک آدمی آتا ہے کہ میں جہاد مانتا ہوں، تبلیغ کو نہیں مانتا، یہ غلط. ایک آدمی ہے کہ میں تبلیغ مانتا ہوں، جہاد کو نہیں مانتا، غلط. ایک آدمی کہ میں تصوف خانقاہوں کو مانتا ہوں، تدریس کو نہیں مانتا، غلط. ایک مدرس جیسے ہم درس کر رہے ہیں کہتے ہیں میں خانقاہ کچھ کو نہیں مانتا. نہ ہر ایک کا اپنا کیا ہے، کردار ہوتا ہے. دیکھیں جیسے کہ تبلیغ، دیکھو تبلیغ، دعوت تبلیغ، جو بھی نام دیں اس کو ہم کہہ سکتے تبلیغ، دعوت تبلیغ بھی کہتے ہیں. اب اس کی جو بانی ہے نا، حاجی عبدالوہاب صاحب تھے، جو پاکستان میں تقریباً 30-40 سال تک اس نے کیا کہتے ہیں. اب یہ وہ کہتے ہیں عام انسان تھے، عام انسان تھے، لیکن اس کی حلق میں کہ علماء بیٹھا کرتے تھے. اس کو بیان سننے کے لیے بہت سے، میں نے خود اپنی زندگی بہت بار اس کا بیان سنا ہے. بہت سے علماء اس کا بیان سنتے تھے، بڑے بڑے علماء اس کا بیان سنتے تھے. حاجی عبدالوہاب صاحب کی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے خود ہی. ہمارے ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے، مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، کراچی کے تھے. یہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ، یہ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ یہ مدرس آدمی تھے، تدریس والے آدمی تھے اور بڑے پکے تدریس والے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ریول چلا گیا، اس ٹائم حاجی عبدالوہاب سے حیات تھے، زندہ تھے. کہتے ہیں کہ میں ادھر چلا گیا، مفتی ظفر علی خان کا بڑا نام تھا اس وقت. میں جب وہ مرکز چلا گیا تو وہاں پر بس مجھے حاجی عبدالوہاب سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس کے ساتھ ملاقات کی، وہاں پر ہم نے مغرب کی نماز پڑھی. اس مغرب کے بعد حاجی عبدالوہاب صاحب کا وہاں پر بیان تھا، اور میرے دل میں کیا اعتراضات تھے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ صرف تبلیغ کرتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں. وہ مفتی ظفر علی خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ادھر بیان میں بیٹھا تھا، حاجی عبدالوہاب نے ڈائریکٹ مفتی محمود صاحب جو کہ مولانا فضل الرحمان کے والد ہوتے، اس کی بات شروع کی. وہ سیاسی آدمی تھے، ڈائریکٹ اس کی فضیل بیان کرتے کہ ان لوگوں کا بڑا کردار ہے، ان کی بات کو آپ نے ماننا چاہیے. ابھی مفتی ظفر علی خان سے کہتے ہیں کہ میرے دل میں اعتراضات تھے. اس کا اتنا تیز کشف تھا کہ اس کو میرے خیالات کا پتہ چلا، اور ڈائریکٹ کسی موضوع پر اس نے بیان شروع کر دیا تاکہ مفتی ظفر علی خان صاحب جو آئے اس کے اعتراضات کو دور کرے. اور وہاں پہ کہتے مفتی ظفر علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ اس حاجی عبدالوہاب صاحب نے وہاں پر ایک قصہ بیان کیا مفتی محمود صاحب کا. کہتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت کی گئی تھی بار ملک، تبلیغ جماعت، وہاں پر حاجی عبدالوہاب صاحب جماعت میں بھی تھی. وہاں پر اچانک اس ملک کے حالات خراب ہو گئے، تو وہاں پر ہمارا تبلیغ جماعت چل رہی تھی. تو وہاں پر کہتے ہیں ہمیں بھی ان لوگوں نے قید کر لیا، حتیٰ کہ ہمیں وہ کہتے ہیں بس ہمارے تمام ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں قید خانے میں ڈال دیا، اور نزدیک ہمیں قتل کرنے والے تھے. ہمارے ایک جماعت کہتے ہیں حاجی عبدالوہاب سے فرماتے کہ میں خود اس دوران اس ملک میں مفتی محمود صاحب آئے ہوئے تھے دورے پر. وہ سیاسی آدمی تھے اور وہاں پر رکنی پارلیمنٹ تھے، سیاسی آدمی تھے، پارلیمنٹ کو رکن تھے. اس کو ہٹاؤ. کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت گئی تھی بار ملک نا، اس تبلیغ جماعت میں حاجی عبدالوہاب صاحب بھی تھے. کہتے ہیں وہاں پر اس ملک کے اچانک حالات خراب ہو گئے. کہتے ہیں ہمارے سب ساتھیوں کو کیا کرتے جیل میں ڈال دیا، حتیٰ کہ ہمیں بس قتل کرنے والے تھے. اچانک حالات خراب ہو گئے تھے. کہتے ہیں کہ میں بچ گیا تھا. وہاں پر اس دنوں میں وہاں پر مفتی محمود صاحب چونکہ وہ پاکستان کی اسمبلی کے رکن تھے، وہاں پر ادھر اس ملک آئے تھے. کہتے ہیں میں نے وہاں پر کوشش لگا کر وہاں تک میں پہنچ گیا، مفتی محمود صاحب کے ساتھ پہنچ کے وہاں پر میں نے پتا کہ ہمارے سب ساتھی گرفتار ہیں، کچھ کرو. اسے کہ بس آپ اللہ خیر کریں گے. کہتے ہیں وہ جس کانفرنس میں مفتی محمود صاحب کو بلایا گیا تھا وہاں پر مفتی محمود صاحب کھڑے ہو گئے. چونکہ اس ملک کا حالات خراب تھے تو مفتی محمود صاحب نے امن پر بہت زیادہ بڑی سپیچ دی کہ امن کیسے آئے گا. کہتے ہیں امن اس طرح کے، پھر اس نے بات ہے کہ اس طرح کا، اس طرح کا. اس نے امن کا ایک فارمولہ بتایا
کہ آج کل دنیا میں بہترین لوگ ہیں دعوت تبلیغ والے لوگ ہیں. ان لوگوں کو اپنے ملک میں آنے دو. جب یہ دعوت تبلیغ کا کام کریں تو آپ کے ملک میں امن آئے گا. کہتے ہیں وہ لوگ کہاں پہ اس ملک والے سر کے وہ لوگ کہاں؟ کہتے ہیں ان کو آپ نے تو گرفتار کیا ہوا ہے. پھر ان سب کو چھوڑ دیا. اس ملک میں بہت سے جماعتیں گئی وہاں پر دعوت تبلیغ کا اتنا بڑا انہوں نے کام کیا کہ آج تک کہتے ہیں وہاں سے بہت سی جماعتیں نکل رہی ہیں. تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے اپنے بیان میں مفتی محمود صاحب کا یہ قصہ سنایا کہ دیکھو ہمیں سیاست کی بھی ضرورت ہے. اگر ہم صرف خالص تبلیغ والے ہوتے تو یہاں پر ہماری جماعت کیا ہوتی؟ ہلاک ہو جاتی. تو مفتی ضیاء صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت اندازہ کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ میرے جو خیالات اس اعتراضات اس نے سب کو دور کر دیا. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہر شعبے کی اپنی فضیلت ہوتی ہے, ہر شعبے کے اپنے کیا ہوتے ثمرات ہوتے ہیں. میں مدرس آدمی ہوں, میں تبلیغ کو بھی مانوں گا, جہاد کو بھی مانوں گا, تصوف کی مانوں گا. جو تبلیغ حضرات ہیں وہ کہ تصوف کی بھی مانیں گے. سب شعبوں کو آپ نے ماننا ہے. سب شعبے کہاں تک جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف گئے ہیں. آپ نے سب شعبوں کو مان کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو پہنچانا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.